اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا لیکچر جو ہے بہت اہم ہے، قرآن لیکچر۔ اویس درانی بات کر رہا ہوں جی۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جی، ٹھیک ہے، 7ویں آیت۔ اس میں بالکل مسئلہ تقدیر کا جو کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے وہ حل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ دیکھ رہے ہیں جی۔ اب اس میں ہاؤ ڈز ول آف اللہ جو ہے آپریٹس ان دی یونیورس، ایک آرڈر اور ایک لا ہوتا ہے، ان دونوں میں ذرا تھوڑا سا آپ فرق کر لیجیے۔ خدا کا جو قانون ہے، جو مشیت ہے، اذن کا ہے، وہاں پہ جو ہے تو اپنے متکلم صیغے میں بھی اللہ ایڈریس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، یعنی اللہ کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کا پلان، اس کی ول کائنات میں کیسے آپریٹ کرتی ہے، کیسے کار فرما ہے۔ یہ جو اللہ کی یہ فنکشن کرنے کا جو موڈ ہے، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب کسی ایک روش میں تبدیلی نہ ہو تو اسے لا کہتے ہیں۔ قانون بھی جو ہے ایک آرڈر ہوتا ہے نا، حکم، اور حکم اور قانون میں فرق کیا ہے؟ ہو سکتا ہے حکم گھڑی گھڑی بدلتا رہے، حکم جو کبھی بدلے نہ، اس طرح سے رہے، تو اسے قانون کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو چیز ہے، بارش برسنے کے لیے قانون بنا ہے، سورج کی حرارت سے سمندر کا پانی جو ایوپوریٹ کر کے اوپر گیا، وہ ہوا سے ہلکا تھا اس لیے اوپر چڑھا، وہاں جانے کے بعد ہوا نے پھر اس کو ادھر ادھر سے دھکیلا، جیسے ایسے مقام کے اوپر جہاں وہ ٹھنڈا ہوا، بارش برسی۔ قانون یہ تھا کہ جب کوئی بخارات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پانی میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اگلا قانون یہ ہے کہ پانی ہوا سے بھاری ہے، چونکہ وہ بھاری ہوتا ہے اس لیے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ اب اللہ کی جو منشا ہے، اس سے مراد خدا کا قانون ہوتا ہے۔ یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہم آئیں گے جی اس پر کہ یہ کہا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی آیت میں ہم پچھلے درس میں بتا چکا تھا نا، ہمارے ہاں یہ الجھنیں پیدا کی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، اور قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا ان کے جی۔ ایک آیت ہے نا پچھلی جو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، 6 آیت سورہ بقرہ کی۔ یہ ٹریڈیشنل ترجمہ ہے نا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، چاہے تو انہیں ان چیزوں سے آگاہ کرے یا نہ کرے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے، تو پہلی دشواری تو یہ ہے کہ اگر کافر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت جو ہے یہ کاہے کے لیے ہے؟ یہی کہ وہ کافر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بہرحال ٹھیک ہے، طے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مفہوم تو یہ نہیں ہے ان الذین کفروا، یعنی یہ کچھ کرنے کا کام ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، پچھلے لیکچر میں اپنے۔ اب آگے ایک اور جو ہے کمپلیکیشن پیدا ہو گئی جی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، 7ویں آیت۔ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے جی؟ اس لیے کہ اللہ نے کے دلوں پر مہرے لگا دی۔ دیکھ رہے ہیں یہ ترجمے، الجھن در الجھن، کمپلیکیشن، کنفیوژن۔ کافر ایمان نہیں لائیں گے تو اس سارا سلسلہ ہی رشد و ہدایت جو ہے تو یہ تو پیرالائز ہو گیا۔ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہرے لگا دی جی۔ اور اس کے بعد عذاب عظیم، یار بہت بڑا عذاب، اللہ نے خود مہرے لگا دی اور ایمان بھی نہیں اللہ لا سکتے تو پھر عذاب دیا جائے گا، کیوں بھائی؟ یہ قرآن کا جو صحیح مفہوم ہے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی ساری دشواریاں آ جاتی ہیں، انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ اب صدیوں پہلے ایک شخص نے انسانی ذہن غلطی کی، غلط سمجھا قرآن کو، اب وہ تقلیداً چلی آ رہی ہے۔ سند کیا ہے جی؟ اسلاف نے کہہ دیا۔ پہلے تو سلف نہیں تھی، اب جو زمانہ گزرتا گیا تو وہ مقدس ہوتے گئے، وہ سلف اسلاف میں بدل گئے۔ اب وہ برف کے گولے کی طرح، سنو بال کی طرح جو ہے، جو اتنی غلطی ہے وہ اتنا بڑا زخیم تمار بن کے آگے بڑھ گئی۔ جو آگے بڑھی صنعت اور مستحکم ہوتی گئی۔ پہلے سلف نے کہا، اب اسلاف نے کہا۔ یاد رکھیں قرآن نے جو ہے
اسی لیے ہر نسل اور ہر نسل کے ہر فرد کے لیے یہ لازمی قرار دیا ہے. جو لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ان کو مرتد کہا ہے قرآن نے. اس لیے کہ ہر ایک بندے کو چاہیے کہ قرآن پہ خود غور کرے، نہ کسی فرد کا سمجھے وہ قرآن دوسرے کے لیے سند ہے، نہ کسی دوسری دور کا یا ایج کا کسی آنے والے زمانے کے لیے سند اور حجت ہو سکتا ہے. یاد رکھیے جتنی بھی تفاسیر آپ میں ڈھیروں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دفاتر بھرے ہوئے ہیں، پڑھنا بھی ناممکن ہے ساری زندگی ان کا. یہ سارا ڈسٹ بن میں ڈالنی چاہیے. سند اور حجت اور قرآن کے سمجھنے کے لیے انسانی علم اور بصیرت بہت ضروری ہے جی. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت تھی نا کہ برابر ان کو کہیں یا نہ کہیں، پچھلی چھٹی آیت، یہ جو نان مسلم ہے وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، اس کے لیے برابر ہے تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے. اب یہاں مسلم اور غیر مسلم کا سوال نہیں ہے یار. دلوں پر مہرے لگنے کی اصل وجہ تو ان کے اپنے اعمال ہیں جو قرآن بتا رہا ہے. دیکھیں اب یہ 2/7 ختم اللہ علی قلوب والا سمع، سمجھا یوں گیا کہ جو کافر ہوئے ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کے دلوں پر مہرے لگی ہوئی ہیں. اب اس بات کو جو ہے ذرا یوں آپ الٹا دیجئے، دیکھیے یہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ تصریف آیات سے ہوگا. قرآن خود اپنی ایکسپلینیشن دیتا ہے یار. اپنی طرف سے اضافہ کرنا یا کچھ کرنا تو شرک ہے یار، ناقابل معافی جرم ہے. اب اس کو یوں الٹا دے کہ چونکہ ان کے دلوں پر مہرے ہیں اس لیے ان کے لیے برابر ہے، چاہے تو سمجھائے یا نہ سمجھائے. یعنی ان کی ایمان لانے کی وہ علت کیا ہے دیکھیں، وہ اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہرے لگی ہوئی ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے یار وہ کفر کرتے ہیں. یعنی کفر ایک پازیٹیو رویہ ہے، مثبت رویہ ہے، ذہنیت عمل ہے، ارادہ ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ اس سے دلوں کے اوپر مہرے لگیں. کفر کی وجہ سے دلوں کے اوپر مہرے لگ، یہ ہر ایفیکٹ کا کاز بتا دیا ہے قرآن نے. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے مہرے لگا دی ہیں اس لیے وہ کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے اندر 2 آیتوں میں علت اور معلول جو ہے، کاز اور ایفیکٹ دیکھیں آ گیا ہے. کیا کہ کفر اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے دلوں پر مہرے لگا لی. مہرے اس لیے لگتی ہیں کہ وہ کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کفر کا قرآنی مفہوم جو ہے کسی حق بات کو عقل و فکر کی بنا پر سمجھنے سے انکار کرنا ہے، یہ ہے مطلب. یعنی ہر فرد وہ کچھ کرے جو قرآن نے منع کیا تھا تو اس وقت کفر کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں سوچتے سمجھ سے کام نہیں لوں گا. جی یہ کفر ہے جو کہے کہ میں سوچتے سمجھ سے کام نہیں لینا چاہتا. اب اس کے لیے برابر ہے خواہ اس کو ڈرائے وارن کرے یا نہ کرے، آگاہ کرے یا نہ کرے. اسی چیز نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے. پھر وہ سب سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے نا جی. اب مطلب کیا ہوا یہاں سے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگی ہیں. یہ نہیں کہ اپنے طور پر ہم کہہ رہے ہیں، یہ قرآن ہی سے یہ اب ثابت ہو جاتی ہے تصریف آیات سے بات ہے. جو قرآن نے سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ایک مقام پر جو بات آئی ہے اس کے لیے دیکھیے قرآن کے دوسرے مقامات میں کیا ہے. قرآن سمجھنے یا قرآن کا اپنے آپ کو سمجھانے کا طریقہ تصریف آیات ہے یار. یعنی بات کو پھیر پھیر کر لوٹا کر مختلف مقامات پر اس کی مختلف فیسٹس کو، گوشوں کو سامنے لانا. سارے قرآن کا یہی انداز ہے. قرآن کی کسی بات کو کسی ایک مقام پر نہیں سمجھا جا سکتا. اس میں دیکھنا ہوگا کہ باقی مقامات میں کیا کہا گیا ہے. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر آپ کے سامنے تمام متعلقہ مقامات آ جائیں تو پھر کوئی آیت ایسی نہیں رہتی جو سمجھ میں نہ آئے، اور اس کا جو ہے وہ پریسائز اور ڈیفینیٹ غیر مبہم مفہوم سامنے نہ آ جائے. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اورینٹلسٹ بھی، کہ قرآن کا متن تو متفق علیہ ہے لیکن اس کی تعبیرات میں اتنا اختلاف ہے، پھر اس متن کا متفق علیہ ہونا تو اور اس کا کچھ معنی نہیں دیتا. یعنی یہ تو بالکل بیکار ہو گئی. اب قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی اختلافی بات نہیں ہے. کوئی یہ اللہ کہہ رہے ہیں
کہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے، متن تو متفق علیہ ہے۔ اب اگر اس متن کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ہر سمجھنے والا یا ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق معنی دیتا جائے، یعنی اس کتاب کا یہ نقص ہے معاذ اللہ، تو اس کے متن کا متفق علیہ اور محفوظ رہنا کیا فائدہ ہو؟ یہ ساری الجھن اس لیے ہیں کہ قرآن کے اوپر نگاہ نہیں ہے، ورنہ قرآن نے جس انداز سے اپنے آپ کو سمجھایا ہے، اگر اس انداز سے سمجھ لیے جائے تو یہ مشکل کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں، اس کا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے یار جسے اس نے خود اس طرح سے نہ سمجھایا ہو۔ اس کے کبھی دو معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کی اپنی جو ہے تو وہ لغت ہے یار، قرآن نے خود تفسیر کیا۔ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا مفسر میں ہوں یار۔ دیکھیں اب ان دو آیتوں کے اندر ربط یوں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ ان کے دلوں پر پہلے سے مور لگی ہوئی ہے اس لیے کفر کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے ریزن اس کا، یہ ہے اس ایفیکٹ کا ریزن کہ چونکہ کفر کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں، یا یوں کہ چونکہ وہی چیز کہتے ہیں کہ ہم نے سوچنا سمجھنا چاہتے ہی نہیں، تو اس کا روش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پیرالائز ہو جاتی ہے صلاحیت عقل کی سوچنے سمجھنے کی۔ اب دیکھیے سورہ نساء میں یہ 4/155 سورہ نساء کی 155 آیت میں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلا طبع اللہ علیہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، دیکھیں وہ ریزن بتا دیا قرآن نے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگے۔ ٹھیک ہے، دیکھ رہے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، مہریں پہلے نہیں لگتی بلکہ انسان پہلے کفر اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں کفر کی وجہ سے مہریں لگی، کفر کرنا چھوڑ دیں گے تو مہریں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی تقدیر کا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ ختم اللہ علی قلوبہم سے انہوں نے نکالا کہ بھائی انسان تو مجبور محض ہے جی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، اور ان مہریں لگنے کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا، یعنی عمل نہیں کیا اور وہ پہلے سے مہریں لگا دیا۔ ان کے لیے برابر ہے خدا گاہ کرو یا نہ کرو، ایمان لائیں گے نہیں۔ کس طرح سے یہ دیکھو جبر اور ڈٹرمنیزم فیٹلزم کے اوپر آ گئے اور اختیار و ارادہ وہ پیرالائز ہو گئے جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے جی۔ اب حالانکہ بات کوئی سطحی بات نہیں ہے، گہرائی میں جانے کی ہے۔ کس چیز نے یہ دیکھے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ہے، یہ مقام جہاں غور کرنے والا کھڑا ہو جائے کہ آگے اگر مہریں اللہ نے لگائی ہیں کفر کی وجہ سے تو یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ دو چیزیں آپس میں میل ہی نہیں کھاتی، ربط ہی نہیں ہے، بے جوڑ سی تھا، یہ تو بالکل سراسر ظلم ہے یار۔ قرآن پہ تدبر کا نتیجہ دیکھا کیا نکلا؟ ایسی چیز پہ اگر یوں گزر جائے انسان ذہن میں یہی ہو کہ صاحب مہریں اللہ ہی لگا تو اس کی وجہ سے کفر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کے ہاتھ سے ہر شخص کو پہلے سے چیزیں طے شدہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ کفر کرے گا تو یہ باقی جتنی یہ کاوشیں ہیں کوششیں ہیں یہ ساری تو بےمانی ہو گئی۔ یہ ہے عقیدہ تقدیر یار۔ دیکھیں تقدیر کے عقیدے کو ایمان کا جز بنانے کی گہری سازش جو چلی، انفارچونیٹلی اس قوم کی یہ دیکھیں کنسپیریسی دیکھیں، انتہائی بدقسمتی ہے، بڑی سازش کی گئی ان لوگوں نے۔ والقدر خیری شری من اللہ تعالیٰ، یہ 5 اجزاء ایمانی تو قرآن نے بتائے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، یہ آگے بڑھا دیا والقدر خیری شری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، تو چلو ہے۔ اب یہ دیکھ لیجیے انہیں 5 چیزوں پہ ایمان لانے سے مومن بنتا ہے، اور ان سے انکار 5 اجزاء قرآن میں ہے۔ یہ ایمان کا جو چھٹا جز ہے اس میں داخل کر دیا، فیٹلزم کا، نصیب کا، ڈٹرمنزم کا، قسمت کا، جبریت کا، کہ انسان مجبور محض ہے۔ یہ سب چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پہلے سے مقدر لکھا ہوا، قسمت کا لکھا جھولی میں آتا ہے۔ اگر یہ سب سے پہلے مقدر ہے، لکھا ہوا ہے، انسان میں کوئی اختیار و ارادہ نہیں، وہ اپنے کسی عمل کا ذمہ دار ہی نہیں رہتا، تو صورت حال بالکل بدل جاتی ہے جی۔ دیکھ رہے تقدیر کے غلط تصور نے مسلمانوں کو عمل سے فارغ کر دینے کی بنا پر یار قوت ارادی سے محروم کر دیا، اور حالت کیا ہوگی؟
عمل سے فارغ ہوا مسلمان بلا کے تقدیر کا بہانہ. دیکھ رہے اللہ کی طرف سے اس کو عرض پر انسان کے لیے جو سب سے بڑا عطیہ ہے وہ اختیار و ارادہ ہے یار. ہاں دیکھیے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے جراثومہ پہنچنے کے بعد تبدیلی ہوئی اور وہ یہ کہ اسے روح خداوندی یعنی روح سے مراد یہ سول نہیں ہے، اس کے معنی انرجی توانائی ہے، الوہیاتی توانائی جسے ول پاور قوت ارادی ہاں جی فریڈم. اس سے بیشتر جہاں زندگی آئی کسی شے کو جو ہے یہ فریڈم آف ایکشن اینڈ فریڈم آف تھاٹ جو ہے حاصل نہیں تھی یار. آزادی فکر اور آزادی عمل تمام چیزیں دیکھیں کائنات میں قانون کی زنجیروں کے اندر بندی ہوئی ہیں. بکری کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ بکری ہوتا تھا، مرنے تک بکری رہتا تھا، جسے اپنی کیفیت میں تبدیل کرنے کی قطن کوئی توانائی حاصل نہیں تھی، قوت استعداد صلاحیت حاصل نہیں تھی. گندم از گندم برید جوز جو از مکافات عمل غافل مشو. دیکھیں زندگی ایک بڑی چیز انسان کے پیکر میں یہ جو آئے جسے بیشتری اللہ کو حاصل تھی. نفخ فیہ من روحی 32 بٹنوں کسی اور جاندار کے متعلق نہیں کہا. کیا ہوا پھر یہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا جی، اختیار و ارادہ مل گیا. روح خداوندی نے کیا کیا جی؟ سماعت بصارت فوات یعنی یہ ذرائع علم دی، اس کے بعد فیصلہ کرنے کی قوت مائنڈ دے دی. یہ ہے وہ چیز جو ممتاز کرتی انسان کو دوسری کریشن سے، اور اس لیے تمام فیصلوں کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. اس کا فیوچر پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے، خود مرتب کرتا ہے. اس کی لوہے جبین خالی سلیٹ ہے جو پیچھے سے خالی آتی ہے، سلیٹ پہ اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے. دیکھ رہے قرآن نے بڑی خوبصورتی سے اس مسئلے کو حل کر دیا جی. اب سوال یہ کیا جو ہے مستقبل انسان اپنے ہاتھوں سے خود بناتا ہے یا پہلے سے بنا ہوتا ہے؟ ہاں، اور اس میں تبدیلی وہ نہیں کر سکتا. اگر قرآن کی ایک آیت بھی سامنے رکھ لی جاتی نا، یہ سورہ حشر کی 18ویں آیت، ٹھیک ہے، تو اور اس قسم کی متعدد آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ دیکھ رہے 59/18 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر شخص کو یہ بات سوچے کہ اپنے کل کے لیے، لغد فیوچر کے لیے کیا بھیج رہا ہے. یہاں قرآن نے قدمت کہا ہے یعنی ٹھیک ہے، اپنے لیے پہلے سے کوئی چیز بھیج دینا. انسان جو عمل آج کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے بعد جا کر مرتب ہوتا ہے. ہر نتیجے کا عمل پہلے ہوتا ہے نا، وہ نتیجہ گویا پہلے بھیجا جاتا ہے. اس وقت وہ سامنے آتا ہے جب وہ مہلت کے وقفے کے بعد محسوس شکل میں مرتب ہو جاتا ہے، لیکن بھیجا پہلے سے جاتا ہے. قدمت دیکھ رہے ہیں آپ، انسان کا اپنا عمل ہی اس کے مستقبل کا نقشہ جو ہے وہ مرتب کرتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس چیز کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اپنے فیوچر کے لیے آج پریزنٹ میں وہ کیا بھیج رہا ہے. اس کا کل تو اس سے مرتب ہوتا ہے جو آج یہ کرتا ہے. اگر پہلے سے مرتب شدہ ہے تو اس کا سوال ہی نہیں کہ آج کیا کرنا ہے. دیکھ رہے ہیں ان آیات سے، اس میں خاص طور پر قرآن نے لغد کہا ہے، یعنی آنے والے کل کے لیے آج کیا کرنا ہے. دیکھ رہے اس آیت کی موجودگی میں قرآن کا جو تقدیر کا مسئلہ تھا یہ سارے کا سارا طے ہو جاتا ہے کہ خود انسان اپنے لیے کرتا ہے. دوسری جگہ کہا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. 79/40. دیکھیں جس دن ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھ نے اس کے لیے کیا بھیجا تھا. یہاں قدمت یداہ ہوا ہے یعنی اس کے اپنے ہاتھوں سے یار اپنے فیوچر کو مستقبل مرتب کرنے کے پہلے کیا بھیجا تھا وہ آ کر خود دیکھے گا. ٹھیک ہے، وہ خود دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، جب وہ اپنا فیوچر دیکھے گا تو چیخ نکلے گی، کہے گا کہ اے کاش میں صاحب اختیار و ارادہ انسان ہونے کی بجائے مٹی کا تودا ہوتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی. یہ تراب میں اور انسان میں فرق دیکھ رہے. انسان بھی ٹیکر یا وہ گل جسے کہتے ہیں، اور کہا اس کافر نے کہا میں مٹی ہوتا
مٹی صاحب اختیار نہیں ہے نا، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہے. یہ فزیکل سیلف کی بات قرآن کر رہا ہے. اس کی تقدیر مقدر میں لکھی ہوئی انسان کا اپنا فیوچر آپ مرتب کرتا ہے. ہاں، یہ اپنے اعمال کی ذمہ دار تو نہیں ہے نا، اس کی تقدیریں مقدر میں لکھی ہیں یار. انسان اپنے فیوچر خود یہ چیز آپ سارے قرآن میں دیکھیں گے یار. انسان کے اپنی اعمال اس کے قلب کی تبدیلی کا باعث. اگلی چیز جو اس سے بھی زیادہ گہری اور قابل توجہ ہے وہ 61/5 آیت میں قوم بنی اسرائیل کی داستان چلی آ رہی. ٹھیک ہے، لیکن ایک کلیہ قرآن نے دیا ہے، اصول دے دیا ہے زبردست جو ہے. 61/5 فلما زاہو ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود غلط راستے کی طرف پلٹ گئے تو اللہ کے قانون نے ان کے دلوں کو اس طرح سے الٹا دیا. فلما زاہو، دیکھی یا انیشیٹو کس کے پاس ہے جی؟ ہاں، یہ ان کی طرف سے، پہلے انہوں نے کی ہے. جب انہوں نے یہ ذہنیت اختیار کر لی، اس کے بعد ان کا جو قلب تھا، جو ذہن تھا جس نے ان کو فیصلے دینے تھے، وہ الٹ گیا اور وہ خود ہی دوسری پٹی پہ چڑھ گئے. یہ ہے فلما زاہو، غلط راستے کی طرف مڑ گئے. یاد رکھیے جب اللہ آتا ہے تو قرآن کی قول آتا ہے. جب وہ خود غلط راستے کی طرف مڑ گئے تو ان کے اندر جو فیصلے کرنے کی قوت تھی، سوچنے سمجھنے کی قوت تھی، جسے قلب کا، وہ قلب اس طرح سے الٹ گیا جی. دوسری ایک آیت دیکھ لیجیے 9/127. سمن صرف اللہ قلوبہم، جب وہ پلٹ گئے، سمن صرف، جب وہ پلٹ گئے، صرف اللہ قلوبہم، تو اللہ کے قانون نے ان کے دلوں کو اس طرح سے پلٹا دیا. اس لیے کہ بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ انہوں نے غور و فکر اور تدبر چھوڑ دیا تھا. اس چھوڑ دینے سے ہوا، دیکھیں ریزن بتا رہے ہر ایفیکٹ کا قرآن، غلط راہوں کی طرف پلٹ گئے. یہ روش جب اختیار کی، ان کے بعد جو اندر کی ذہنیت تھی، ان کی قوت فیصلہ، جو صلاحیتیں تھی، ان کو قرآن قلب یا افواد سے تعبیر کرتا ہے. انسان کا وہ جو مائنڈ ہے، قلب و دماغ، وہ اس کا ایٹیچیوڈ بناتے ہیں نا، کہ اس کے مطابق ہو گیا. جس قسم کا انسان ہو گیا، اس قسم کے اندر سے اس کے فیصلہ کرنے والی جو قوت ہے اسی انداز میں انہی پیکروں کے اندر مولڈ اور ڈل گئی. جو روش اختیار کی تھی، اس کے مطابق جو اس کو صلاحیتیں دی تھی، انہوں نے ویسے ہی کام شروع کر دیا. یاد ہے کہ انسان کے اندر خود تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو نیکی کے اوپر لے آئے یا بدی کے اوپر. حتیٰ کہ نیکی اور بدی، خیر و شر کی تمیز بھی اس کے اندر نہیں ہے. انسان کے اندر صرف قوتیں ہیں، پوٹینشیلٹیز ہیں. وہ اپنی صلاحیتوں کو پوٹینشیل استعمال کیسے کرتا ہے، وہ جس طرح سے ان کو استعمال کرے گا اسی کے مطابق نتائج نکلے گے. اس کے مطابق خود ہی اس کی ذہنیت بنتی جائے گی. پہلے دن جب خیال کرتا ہے کہ فریب دہی سے کچھ حاصل ہونا چاہیے، تو اسی دن اس کے اندر قلب کی تبدیل نہیں ہو جاتی. جب یہ روش اختیار کرتا ہے، روز اسی لائن پر سوچتا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے پر سوچتا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. خود پھر اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، وہ اس پٹلی سے دوسری پٹلی پہ لے جاتی ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں میں فریب دوں، اور اندر کی جو اس کی صلاحیت کی قوت تھی وہ اس کو اس طریقے سے سجاتی ہے جس طریقے سے اس نے مولڈ کیا ہوا ہے اس کو، کہ فریب کیسے دیا جائے. پھر وہ فریب دینے کی جسٹیفیکیٹری ریزن ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کئی گرفت ہو تو اس سے بچنے کی کیا کیا شکلیں ہیں، پھر یہ بھی کرمینلز کہتے ہیں جی. یاد رکھیے اگر کسی قوم پر اپنی حالت بدلنا مقصود ہے تو پہلے نفسیاتی حالت بدلے. فلما زاہو، جب یہ روش اختیار کی تو اس کے بعد اس کی جو صلاحیت تھی وہ خود اسی روش کے پیچھے پیچھے چل پڑی. یہ قرآن کریم افراد کی بجائے اقوام کے سلسلے میں بھی یہ کہا ہے. یاد بڑا بنیادی اصول ہے یار. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. 13 سورہ ہے اور 11ویں آیا. اللہ کسی قوم کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا تاوقت کہ وہ خود اپنی داخلی دنیا کے اندر ایک تغیر نہیں کر لیتی. اس سے قوم کی حالت بگڑتی یا سنورتی ہے کہ وہ قوم اپنے اندر کس قسم کی تبدیلی پیدا کرتی ہے. خارجی طور پر قوموں کے اندر یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ مادی اسباب و ذرائع وسائل، لیکن اس کا نام قوم کی حالت میں تغیر نہیں ہوتا. دیکھ رہے قوم کی حالت میں تغیر اس سے آئے گا جس قسم کی وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گی. جس قسم کی اندرونی تبدیلی ہوگی، اس قسم کی باہر کی دنیا کے اندر اس قسم کی قوم بن جائے گی.
جس قسم کی نفسیاتی تبدیلی آئے گی، جس قسم کی ذہنیت ہوگی، جس قسم کا سیرت و کردار ہوگا، اس کے مطابق اس قوم کی خارجی دنیا مرتب و متشکل ہوگی۔ یہی چیز افراد کے اوپر ہے، جس قسم کی ذہنیت وہ خود اپنے اندر مرتب کرتے ہیں، اسی کے مطابق اعمال کا نتیجہ مرتب کرتے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس قسم کا انسان خود بن جاتا ہے، اسی کے مطابق اللہ کا قانون چلتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کائنات کے اندر اللہ کا قانون تو ہر شے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ کار فرما آپریٹو ہے یار۔ یہ قانون بڑا حی الیا قیوم کا مطلب کیا ہے یار؟ وہ ان قوانین کے پیچھے ہے، زندہ ہے، پائندہ ہے، اور قانون والا نافذ کرنے والا نہ تو وہ قانون کام کرتا ہے یار۔ دیکھ رہے قانون کیا ہے اللہ کا؟ یہ یونیورس میں دیکھ آگ جلاتی ہے، انسان انگلی ڈالتا ہے تو اللہ کا یہ قانون حاوی ہو جاتا ہے، آگ جلا دیتی ہے۔ اگر انگلی نہ ڈالے تو اللہ کا قانون اپنے مقام کے اوپر ہوتا ہے، لاگو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس طرح دیکھ کہ اللہ کی قوانین تو کائنات میں جاری و ساری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی خاص فرد کے اوپر اللہ کا کون سا قانون لاگو ہوتا ہے؟ سیر کرنے والی انسان جو اپنی ریگولر ہے سیر میں، صحت کے قوانین کی احتیاط کرتا ہے، اس پر اللہ کا قانون لاگو ہوتا ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ اور زہر کھا لینے والے کے اوپر اللہ کا یہ قانون لاگو ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں جس قسم کا انسان خود اپنے آپ کو بناتا ہے، اس قسم کا قانون اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں قوانین خداوندی موجود ہے، کسی فرد یا قوم پہ اس کا کون سا قانون لاگو ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اس سے ہوتا ہے کہ فرد یا قوم خود کس قسم کی بن جاتی ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا جی۔ ہاں، عربی کے آیات ہیں، ان کا وہ ترجمہ کرتا جاتا ہے، اس کے اشعار فارسی میں، لیکن بہرحال یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جی اپنی طرف سے۔ جی رمز باریکش بحرف مزورست، تقدیر کی رمز تو بڑی باریک سی ہے، رمز باریکش، لیکن بحرف ایک لفظ کے اندر مزورست وہ بات آ جاتی ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے۔ وہ بات کیا ہے؟ تو اگر دیگر شوی وہ دیگرست۔ ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس قسم کے تو بن جاتے ہو، اس قسم کا اللہ کا قانون تمہارے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ تو اگر دیگر شوی وہ دیگرست، تو اگر بدل جائے تو تقدیر بھی بدل جاتی۔ خاک شو نظر ہوا سازت ترا، تو اگر گرد و غبار بن جائے، خاک شو تو کوئی ہوا کا جھونکا، نظر ہوا آئے گا تجھے اپنے ساتھ لے کر، سازت ترا سنگ شو بشیشہ اندازت ترا، تو پتھر جیسی سختی پیدا کر لے تو پھر زجاج یعنی ہر شیشے کو چکنا چور کر کے رکھے گا۔ یہ کیوں؟ تو اگر دیگر شوی او دیگرست، تیرے اپنے بدل سے تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ تیرے اپنے بدلنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ شبنمی، کیا تو شبنم ہے؟ افتندگی تقدیر تست، اگر یہ بات ہے تو تیری تقدیر میں اوپر سے نیچے گرنا ہے، زمین کی پستوں کی طرف آنا ہی تیری تقدیر ہے۔ کل زمین، کیا تو سمندر ہے؟ پائندگی، اگر یہ بات ہے تو ہمیشہ رہنا تیری تقدیر ہے، تقدیر تست۔ گرز یک تقدیر خون گردت جگر، اگر کسی ایک تقدیر سے تیرا دل خون ہو رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے، تنگی آ رہی ہے، تو اس کے اوپر رونا مت شروع کر کے یہ اٹل ہے۔ خاص حق حکم تقدیر دگر، اس سے ایک دوسری تقدیر مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، تو مصیبت میں ہے۔ تو اگر تقدیر نو خواہی رواست، اگر تو نئی تقدیر چاہتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، تو کچھ کر لے۔ زاں کے تقدیرات حق لا انتہاست، اللہ کی تقدیرات کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی اگر ایک تقدیر بدلنے کے لیے نئی تقدیر چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو طلب کر۔ دیکھ رہے ہیں دعا سے ہم کوئی کائناتی قانون کو بدل نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے جو قوانین ہیں وہ لا انتہا ہیں، ایک قانون جو لاگو ہو رہا ہے، اسے اگر دیکھ رہے ہو کہ دل گرفتگی ہے، مصیبت ہے، معاملہ حل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ہاں، تو دوسرا قانون اختیار کر لے، کیونکہ وہ خود تو پیچھا چھوڑے گا نہیں، اس لیے تو جیسا ہے اس نے اس طرح سے تیرا پیچھا کرتے جانا ہے۔ اسی کو تو قرآن عقوبت کہتا ہے، یعنی عقاب جو ہے، یعنی کسی کا پیچھا کرنا، وہ کھوجی جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کب کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی اللہ کا قانون انسان کے پیچھے چلتا ہے،
اگر یہ تکلیف دینے والی چیز ہے تو تو دوسری طرف جس کا قانون ہے اس کی طرف رخ موڑ لی، پھر وہ تیرے پیچھے چلے گا، کوئی بری بات نہیں ہے، دیکھ رہے یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر کسی شخص دیکھے نا نے ایک خاص وقت کے لیے بیمار رہنا، تو پھر یہ دیکھ رہے کتنا کنٹراڈکشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. دیکھو الجھاؤ، یہ صرف عوام نہیں، خواص بھی بڑے بڑے اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں وہ قرآن پڑھا ہوا ہے یار، فارن سے کوالیفائڈ ہے، وہ بھی اس میں مبتلا ہیں. صاحب میں بیماری آئے تو اللہ کے حکم سے آتی، اس نے لکھا ہے آئے گی، اس دن جائے گی. پھر اس کے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، علاج کیوں کروا رہے ہو بھائی، یہ فریضہ ہے. دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہے. ایک غلط قدم اٹھا، قدم کہاں کہاں جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں جو بات قرآن نے کہی تھی، لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، باعث سے میرا قانون بدل جائے گا یار، دوسرا قانون آ کر لاگو ہو جائے. یاد رکھو پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ جو ہے وہ تقدیرات حق کا محتاج ہے یار. وَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ، جب انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا تو پھر ہمارا قانون ان کے پیچھے لگ گیا. یہ ہیں تقدیرات حق. یہ ہر کیفیت، ہر فیصلہ، ہر ذہنیت کے مطابق ایک قانون ہے. ہر سانس میں بدلتا چلا جا، ہر سانس میں اس کا دوسرا قانون آ جائے گا. کے تقدیرات حق لا انتہا، اللہ کی تقدیرات کی کوئی انتہا نہیں ہے یار. بس یہ انیشیٹو جو ہے، پہل، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ قوانین کہاں ہے، اس میں اللہ کا نام کیوں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر پہلی چیز ٹھیک کفر کی وجہ سے مہر لگتی ہے دلوں پر. اب یہ دونوں آیتیں ان کا رب سمجھ میں آ گئے کہ کفر کی وجہ سے دلوں پر مہریں لگی. یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے ہی دلوں پر مہریں لگا دی اس لیے کافر ہی پیدا ہوئی، کافر ہی مر گئے. اب دو چار آیات اور دیکھ لیجئے ذرا، یہ 45/22، خلق اللہ سماوات والارض بالحق، اللہ یہ سلسلہ کائنات ہم نے جو ہے ٹھوس حقائق حق پہ پیدا کیا. اب یہ کاہے کے لیے جی، پرپس کیا ہے اس کا جی؟ لتجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، تاکہ ہر فرد کو اس کے اعمال کا صحیح صحیح بدلہ مل جائے اور کسی پر زیادتی نہ ہو. دیکھ رہے ہیں ایک پرپس یہ بھی ہے، قرآن اور بھی پرپس ہے. ان آیات کی موجودگی میں دیکھیے یہ کہنا کہ ساری چیزیں پہلے ہی سی طے ہیں اور انسان پر ان کی ذمہ داری عائد نہیں تھی، کیسے یار گمراہی میں جا رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جی، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اور یہ ہے وہ، یہ ساری چیزیں دیکھیں مورے کیسے لگتی ہیں. دیکھ رہے ہیں افریتا مانت زغا الہ ہوا، 45/23، افریتا مانت خزا الہ ہوا. اس شخص کی حالت پہ غور کیا جس سے اپنی خواہشات نفسی کو جو ہے اپنا خدا بنا لی، ان کا محکوم ہو گیا، اپنے جذبات سے مغلوب ہو گیا. نہ قاعدہ، نہ قانون، نہ مستقل اقدار، نہ عقل و فکر. یہ ہیں ہواؤ. پھر ہواؤ میں یہ لفظ ہے کہ اس کا مطلب کسی چیز کا بلندیوں سے پستیوں کی طرف چلے آنا، پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو چھوڑے دیکھیں اپنے ہی مومنٹم سے حرکت کرتے ہوا نیچے آتا جائے گا، اس کی رفتار میں تیزی ہوگی. جو گرنا ہوتا ہے وہ ہی ہواؤ کہلاتا ہے. دیکھیں یہ جذبات کے لیے عربوں نے یہ تجویز کیا تھا. ذرا دیکھیں یار اس قوم کی یار زبردست زبان تھی. دیکھیں مغربی تہذیب کے جو نظریاتی دلائل ہیں، ان کے سرکش جذبات کے نتائج اور محاصل دیکھیں نا. یہ بھی وہ جذبات کی جس نے اپنے اس قسم کی پس جذباتی کو معبود بنا لیا. وَدَلَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، 45 نتیجہ کیا ہوا کہ اتنی سائنس ٹیکنالوجی میں اور اتنے انٹلیکچوئلس کے باوجود غلط راستے پر چل رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں حالت، اپنے جذبات کو، خواہشات کو، گیٹ کو، ٹھیک ہے جی، خدا بنانے والا. یہ ہمارے ہاں علم و بصیرت والا طبقہ جو ساری دنیا کا طبقہ ہے. یہ قوم کے اعتبار سے دیکھیں ویسٹرن، یہ سب سے بڑے انٹلیکچوئلز وہاں نظر آئیں. ٹھیک ہے، ان کے جذبات دیکھیے، ان پہ چلتے ہیں تو قطع اس چیز کے خلاف. ٹھیک ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پر تقریر کریں یا درسگاہ میں دلائل سنی یار، لاجک، حیرت میں پڑ جائیں گے. نظر آئے گا کہ یار کنوکشن ہے، محکم دلائل ہے. دوسری طرف ان کی زندگی دیکھیے مفاد کے پیچھے، آنکھیں بند.
قرآن کہتا ہے علم و بصیرت کے باوجود یہ اندھے ہیں. وہ آگے ہے وختم علی سبی و قلبی وجعل علی بصری غشاوہ 45-23 یوں جو ہے ان کے کانوں پہ ڈاٹ، دلوں پہ مہر، آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے. اب کہیے فمن یادیہ من بعد اللہ، اس قانون خداوندی وحی کے بعد اب ان کو صحیح راستے پہ کون لائے گا یار؟ ملاحظہ کیا مورے کیسے لگتی، اپنی جذبات کو خدا بنا لینا، اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی جو وہ صحیح فیصلے کرنے کی قوت ہوتی ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے. یہ جیسے اللہ کہتا ہے مورے لگ جاتی. اب قرآن نے خاص گروہ کا ذکر کیا.